نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الحسیب پر بات کریں گے۔ الحسیب حساب لینے والا، شمار کرنے والا، گن گن کر رکھنے والا، اور حسیب سخی اور بلند شان ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ پھر اسی طرح کفایت کرنے والا، کافی ہو جانے والا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، وافر مقدار میں عطا کی ہیں، اتنی کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، اور پھر نعمتیں دینے کے بعد ہم سے صرف یہ چاہا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اور اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ میں نعمتیں اور زیادہ دوں گا، لیکن اگر کوئی شخص ناشکری کرتا ہے تو اس کی یہ ساری نعمتیں لکھی جا رہی ہیں، گنی جا رہی ہیں، اور کل کو اس سے حساب لیا جائے گا، یوم الحساب پر، جس دن کوئی حساب سے پھر بچ نہ سکے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سمجھیں اور اس کے تقاضوں کو بھی جانیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق پر نگران بھی ہے اور ان کا محاسب بھی ہے، اور ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ اپنے کچھ بندوں کے ساتھ اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں کے ساتھ حساب میں نرمی کا معاملہ کرے گا، لیکن اپنے ناشکرے اور انکار کرنے والے اور گناہگار بندوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہوگا۔ اس نے دنیا میں انسانوں کے اعمال کو لکھوانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکون کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور جب وہ جزا دی جائے گی تو انسان کے اعمال کے مطابق ہوگی، کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ کہ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو جو کچھ دیا وہ دنیا میں اس پر حساب نہیں لیتا، بلا حساب عطا کیا ہے، اتنا جو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ یہاں پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دینا ہے وہ ضرور ان کو مل کر رہے گا، اور مقرر کردہ رزق ہر ایک کے حصے میں ضرور آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق بندے کو اس طرح پا لیتا ہے جیسے اس کی موت اس کو پا لیتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو بلا حساب دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح صبر کرنے والوں کو بلا حساب جزا دینے والے ہیں۔ انما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جنت میں بے حساب رزق عطا کیا جائے گا۔ فرمایا، من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ ويرزقون فیها بغیر حساب۔ جو شخص برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی وہ بے حساب نہیں، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہاں ان کو بلا حساب بہت زیادہ رزق عطا کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں انسان کو جو دیا گیا ہے اس پر تو حساب ہوگا، لیکن پھر جنت میں جانے کے بعد انسان کو جو ملے گا اس پر کسی قسم کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی ایسا الحسیب ہے جو بندوں کو کفایت کرنے والا ہے، یعنی ان کی تمام ضروریات، ہر طرح کی جسمانی، روحانی، اخلاقی، ان کی عقلی، ان جذباتی، ہر طرح کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، اور تمام بندوں کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس پر انسان کو جہاں ایک طرف شکر گزار ہونا چاہیے، وہاں دوسری طرف انسان کو فکر مندی بھی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر کیا رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
اکیلا ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے. اور نہ صرف یہ کہ دینے میں وہ اکیلا کافی ہے بلکہ بندوں سے واپس حساب لینے میں بھی وہ اکیلا کافی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات میں اتنی وسعت رکھتا ہے کہ وہ اپنی ساری مخلوق کو جتنی وہ چاہے جو مانگے بلا حساب دینے پر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی باقی نہیں ہوتی. اس لیے ہر معاملے میں انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے. مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی کچھ بھی دے کر. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت اور حکمت کے تحت آزمائش کی وجہ سے بندوں سے کچھ عرصے کے لیے کچھ چیزوں کو روک لیتا ہے، لیکن اس پر بھی اگر انسان اللہ تعالیٰ سے خوشگمان رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں وہ نعمت بھی اور اس کا اجر بھی صبر کا بلا حساب عطا کرے گا. پھر یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھے اس کی زندگی میں کوئی محرومی نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتا ہے، کیونکہ وہ بندوں کو اپنا سہارا نہیں سمجھتا، وہ اللہ کو اپنا سہارا مانتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اسی لیے صحابہ مشکل حالات میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت جبریل ان کے پاس آئے کہ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، تو اس پر انہوں نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیسی کافی ہو گیا ساری قوم کے مقابلے میں، اس بہت بڑی بھڑکائی ہوئی آگ کے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے، تم نے ابراہیم کو جلانا نہیں، اور وہ ان کے لیے گل و گلزار بن گئی. ابن عباس کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو. تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ اللہ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حفاظت کی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ مبارک سے سر باہر نکالا اور فرمایا لوگوں چلے جاؤ، اب مجھے اللہ کافی ہے. تو جو شخص الحسیب کو پہچان لیتا ہے اس کو اللہ کافی ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کہ جو اس الحسیب کو مان لیتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو حساب کے لیے بھی تیار کر لیتا ہے، کیونکہ انسان پھر اس کی نعمتوں سے بلا مقصد ہی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ ہر نعمت کو سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے اور اس پر شکر ادا کرتا ہے اور اس کو جائز جگہ پر استعمال کرتا ہے. اور پھر زندگی میں جہاں اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے وہاں ان نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے پر بھی جزائے وافر انشاءاللہ اس کو قیامت کے دن ملے گی. یعنی اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے علاوہ اجر و ثواب کی بھی بشارت اس کو دی گئی ہے. تو جو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس اعتبار سے استعمال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب لینے والا ہے، تو پھر وہ ان کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرتا، ان کو ضائع بھی نہیں کرتا، ان میں اسراف بھی نہیں کرتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بندوں کے تمام اعمال کو شمار کرنے والا ہے، گن گن کے رکھنے والا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے کاموں میں سے چھوٹے چھوٹے اجزاء کو بھی گننے والا ہے، مثلا ایک ایک دانے پر ملی ہوئی نیکی کو شمار کرنے والا ہے. روح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ تمیم داری رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے. وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہ خود اپنے گھوڑے کے لیے جو کے دانے صاف کر رہے ہیں.
حالانکہ ان کے اہل خانہ اور دیگر لوگ موجود تھے. روح ان سے کہنے لگے کیا ان میں سے کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی آپ خود کر رہے ہیں. تو تمیم نے کہا کیوں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان اپنے گھوڑے کے لیے جو کے دانے صاف کرے پھر اسے وہ کھلا دے تو اس کے لیے ہر دانے کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی. اب ایک گھوڑے کی خوراک کتنی ہو سکتی ہے اور اس میں کتنے دانے ہو سکتے ہیں، خود انسان بھی نہیں گن سکتا اور گننا ممکن ہی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو گن رکھا ہے اور اس محنت پر وہ اس کو بہترین اجر دینے والا ہے. پھر اسی طرح باقی کام بھی جو ہم کرتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو گن کر کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم گنے بغیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی نیکیوں کا خود حساب رکھنے والا ہے، خواہ بندہ ان کو گن رہا ہو یا نہ گن رہا ہو. مثلاً عبادات میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دن کی 5 نمازیں پوری کرنا، پھر ہر نماز کے فرائض کو گن کر ادا کرنا، پھر اسی طرح سنتوں اور نوافل کو ادا کرنا، پھر اسی طرح ان میں پڑھی جانے والی آیات کو بعض اوقات گننا اور شمار کرنا، پھر نماز کے بعد کی تسبیحات کو شمار کرنا. یہ تمام چیزیں بعض اوقات انسان خود بھی شمار کر رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان شمار نہیں بھی کر سکتا، کیونکہ ہر وقت ذکر گن کر نہیں کیا جاتا، بے حساب بھی کیا جاتا ہے. تو جو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بے حساب معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو بے حساب عطا فرماتا ہے. پھر اسی طرح کچھ جگہوں پر گنتی کرنا لازم بھی ہے، اس کے بغیر وہ عبادت مکمل بھی نہیں ہوتی، جیسے نمازوں کی رکعتیں وغیرہ ہیں، جیسے طواف کے چکر ہیں. لیکن طواف کے چکر جب گن کر انسان ادا کرتا ہے تو اس پر کیا اجر ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص گن کر طواف کے 7 چکر لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اور جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے، اب انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ حرم تک پہنچنے میں کتنے قدم اس چلا اور پھر کعبہ کے قریب پہنچنے میں کتنے قدم چلا اور پھر ہر چکر میں اس سے کتنے قدم اٹھائے، کیونکہ ہر چکر کے قدم فرق ہو جاتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو شمار کر رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ جو بھی ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے اس پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. یہ سب کچھ اس کا حساب کون کر رہا ہے، کون گن رہا ہے، کس کے پاس لکھا ہوا ہے اور کون اجر دینے والا ہے؟ یہ ہمارا رب العزت ہی ہے جو اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے. اور پھر قیامت کے دن تو تمام اعمال گنے ہوئے سامنے آئیں گے نامہ اعمال میں. اسی لیے انسان جب بک آف ڈیڈز کو دیکھے گا، اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، کہ ہر چیز کو گن گن کر لکھ دیا ہے. مثلاً یہ کہ کتنے جھوٹ بولے اس شخص نے زندگی میں، پوری کیلکولیشن سامنے آ جائے گی، کتنی دفعہ غیبت کی، کتنی دفعہ کسی کا حق مارا، کتنی گالی دی یا کتنا ذکر کیا یا کون سا کام کتنا، تو پورے گرافس اور پورا حساب کتاب، پورے اسٹیٹسٹکس اس کے سامنے آ جائیں گے اور اس میں سے انسان کسی ایک چیز کو بھی جھٹلا نہ سکے گا، کیونکہ ہر چیز اپنے پورے ریکارڈ کے ساتھ وہاں پر ثبت ہوگی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے اور حساب کرنے کو ہم خود کافی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ کسی پر کوئی زیادتی کریں گے، نہ کسی کا حق ماریں گے، اور فرمایا کسی کا رائی کے دانے برابر بھی عمل ضائع نہ ہوگا، وہ بھی شمار کر کے لکھا ہوگا، وہ بھی گنا جا چکا ہوگا. پھر اسی طرح انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، زبان کی باتوں کو بھی تولا جائے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بھی وزن کیا جائے گا. اور پھر اسی طرح جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کے اعمال کو بھی شمار کر لیا جائے گا، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اعمال کو یہیں پر شمار کر کے دنیا میں ہی ان کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ سب کچھ اس لیے شمار کیا جا رہا ہے کہ الحسیب قیامت کے دن حساب لے، تو وہ حساب لینے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الینا ایابہم
ثم ان علینا حسابہم، ان سب کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان سب کا حساب بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، یعنی ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اور ہم حساب لیں گے. اور اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے. تو اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری یہ زندگی ایسے ہی بے مقصد نہیں، یا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یوں ہی فضول ضائع نہیں جانے والا، بلکہ ہر چیز کو شمار کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی ایک بھی عمل سے غافل نہیں ہوتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. وہ بیک وقت سب کے اعمال پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہے، اور حجت تمام کرنے کے لیے سارے اعمال کو لکھوایا بھی جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن پورے دلائل کے ساتھ سامنے بھی آ جائے گا. پھر وہ جلد حساب لینے والا بھی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج ہر شخص کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، کسی پر آج ظلم نہ ہوگا، بلا شبہ اللہ فوراً حساب لینے والا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلد سب لوگوں کا حساب لے لیں گے. جب پہلے تو حساب قائم ہونے میں قیامت کے دن دیر لگے گی، سب کو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن جب حساب شروع ہوگا تو صبح سے لے کے ظہر کے وقت تک سب انسانوں کا حساب ہو چکا ہوگا. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس حساب کے دن کو یاد رکھنے والے ہوں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، یہ بات سننا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ ان کی غفلت اور ان کے توجہ نہ کرنے سے ان کا حساب ٹل نہیں جائے گا، ختم نہیں ہوگا. یہاں یہ بھی یاد رہے کہ وہ ہر چیز کا پورا پورا حساب لینے والا ہے اور اس کا حساب بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو. یعنی جو کہنے والے نے کہا تمہارا جواب دینے والے کا طرز عمل اس سے بہتر ہو، یا جواب میں پھر وہی کہہ دو، اگر زیادہ اچھا نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرو. بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے. یعنی اگر تم نے کوئی کمی بیشی کی تو وہ بھی حساب میں آ جائے گی اور اس کے مطابق اجر کم یا زیادہ ہوگا. سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چھوٹی بڑی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. الفاظ کی کمی بیشی بھی اس کے نوٹس میں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور پھر اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے، یہ سب کچھ اس کے ریکارڈ میں ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی تو ایک رائی کے دانے برابر چیز کو بھی لکھوا رہا ہے اور اس کا بھی حساب لے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی تو ایک رائی کے دانے برابر چیز کو بھی سامنے لا کر رکھ دے گا اور اس پر بھی حساب لے گا. پھر یہ بھی یاد رہے کہ صرف ظاہری اعمال نہیں، صرف بڑے بڑے کام نہیں، صرف سلام دعا نہیں، بلکہ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات پر حساب ہوگا. فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا. پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ وہ
ہر ایک سے حساب لینے والا ہے، یعنی حساب کے مرحلے سے سب کو گزرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے صرف اعمال پر نظر ڈال کر ان سے کچھ پوچھ گچھ نہ کرے، لیکن حساب کے لیے پیش ضرور ہونا ہے سب کو۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تم سے کوئی بھی چیز چھپی نہ رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بھی قصاص لیا جائے گا، یعنی انسان تو انسان، جانور بھی جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں ان کا بھی ایک دفعہ حساب ہوگا اور پھر ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، لیکن حساب ہوگا، بدلہ ہوگا، اور پھر ہر ایک سے فردن فردن حساب ہوگا، ہر ایک الگ الگ پیش ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے اس طرح کلام کرے گا، ہر ایک سے الگ الگ، کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا۔ پھر وہ دیکھے گا تو اس کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، نہیں انسان کو، وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کو آگ نظر آئے گی۔ بس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ آگ سے ضرور بچے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقے میں دے کر کیوں نہ۔ پھر اسی طرح حساب لی جانے والی چیزوں میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ درست ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو بقیہ اعمال میں بھی بگاڑ آ جائے گا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس کی نماز اچھی ہے تو باقی نیکیاں بھی ہونے لگتی ہیں، لیکن اگر نماز میں گڑبڑ ہو گئی تو باقی نیکیوں پر بھی اس طرح پھر انسان کی توجہ نہیں رہتی، یا اس کے دل کے اندر ان کی وہ حرص نہیں رہتی، یا نیت کی بعض اوقات خرابی ہو جاتی ہے۔ تو نماز اسی لیے مقرر کی گئی ہے کہ وہ دنیا میں بھی ہمارے اندر ایک اعتدال پیدا کرے اور ہمیں ایک کانشیس مسلمان بنائے، اور پھر آخرت میں بھی باقی اعمال کی درستگی کا ذریعہ بنے۔ پھر اسی طرح دنیا میں جو نعمتیں دی گئی ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوم الحساب کو میدان حشر میں تو حساب کتاب ہوگا، لیکن اس کے بعد جب بندے پل صراط بھی پار کر لیں گے اور وہ جہنم سے نجات پا جائیں گے تو بھی ان کو ایک اور حساب کے لیے قنطرہ پر روک لیا جائے گا۔ قنطرہ ایک چھوٹا پل ہے جو جنت میں داخلے سے بالکل پہلے آئے گا۔ اس پر کیا ہوگا اس بارے میں حدیث آتی ہے کہ مومن آگ سے نکل جائیں گے اور ان کو قنطرہ ایک پل پر روک لیا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ تو دنیا میں جو ان کے بعض مظالم تھے، یعنی ایک دوسرے پر کوئی زیادتیاں کی ہوں گی اہل ایمان نے، ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کاٹ چھانٹ کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ تو اس لیے انسان کو بہت کیئرفل ہو کر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کبھی بھی اس خوشگمانی میں نہ رہے کہ وہ بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اگر لوگوں پر وہ زیادتی کر جائے گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جنت میں داخلے سے پہلے سب کے دلوں کو دھویا جائے گا، صاف کیا جائے گا، اور اگر کسی پر زیادتی ہوگی تو معافی تلافی کرائی جائے گی، یا پھر ایک کی نیکیاں دوسرے کو دے دی جائیں گی اور ایک کا مقام دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اونچا ہو جائے گا کیونکہ وہ مظلوم تھا اور اس کو ظالم سے نیکی مل گئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس نام کا علم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر اس کو یقین ہو جائے تو اس کا انسان کی عملی زندگی میں بھی اثر نظر آنا چاہیے، اور اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انسان اپنی سوچ کو درست کرنے والا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحسیب ہے، شان والا ہے، بڑی حسب والا ہے۔ بندے کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اپنے حسب نسب پر فخر کرے، کیونکہ یہ جاہلیت کے طور طریقوں میں سے ہے۔ عبودیت کے بغیر، اللہ کی عبادت کے بغیر کسی بھی حسب نسب کی کوئی وقت نہیں ہے۔ انسان کو آگے بڑھانے والی چیز اس کا عمل ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یعنی قیامت کے دن کوئی یہ آ کر نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں پیغمبر کی اولاد میں سے ہوں یا بزرگ گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں،
یا فلاں سے میری نسبت ہے اس بنا پہ مجھے معاف کر دیا جائے. نہیں، ہر انسان سے یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے عمل کیا کیا ہے. من ابطأ به عملہ، جس کا عمل سست ہوا یا جس کے عمل میں کمی ہوئی، لم یسرع به حسبہ، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا، عزت نہیں دلائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے. اللہ تعالیٰ نے کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں دی. ہاں اگر کسی کی فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنا پر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، حسب نسب بچانے کے کام نہیں آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تھا کہ اے میری بیٹی، تم دنیا کے مال میں سے جو چاہتی ہو مجھ سے مانگ لو، لیکن قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آؤں گا، یعنی تمہیں اپنے لیے خود کچھ عمل کرنا ہوگا. اپنی پھپھی صفیہ سے کہا کہ تم اپنے لیے خود عمل کرو، میرا نبی ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا. یعنی ہر شخص کو اپنے طور پر خود کوشش کرنی چاہیے. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا مقام دیں گے اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہوگی، لیکن جس کے لیے اجازت ہوگی. پھر اسی طرح دوسری چیز جو انسان کو اپنے اندر لانی چاہیے وہ یہ کہ انسان خود اپنا محاسبہ کرتا رہے. اس سے پہلے کہ اس کا حساب کیا جائے وہ خود اپنا حساب کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اپنے آپ پر خود محاسب بن جائے گا. کیونکہ انسان کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بنا پر انسان اچھے عمل میں کمزور پڑ جاتا ہے. بعض اوقات غصے میں آ کر دوسروں پر زیادتی کر جاتا ہے، اور انسان کی بہت ساری چیزیں انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے حساب کو نہ بھولے. یہی چیز اس کو سیدھا رکھنے والی ہے اور اس کے عمل میں بہتری لانے والی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان جب تک کوشش سے تیاری کرتا رہے گا تو کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا. لیکن اگر انسان غافل ہو گیا اور اس نے اپنے اعمال کا خود محاسبہ نہیں کیا تو پھر بڑی سے بڑی ہلاکت میں بھی گر سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کسی خاردار جنگل سے گزر رہا ہو تو ہر کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرتا ہے. یہی تقویٰ ہے اور یہی پھر انسان کو محاسبے کے لیے تیار کرتا ہے اور انسان اپنے اعمال پر خود نظر رکھتا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابوبکر کو دیکھا ایک بار کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے. حضرت عمر نے پوچھا اے خلیفہ رسول یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے. یعنی انسان کے لیے خود اس کے جسم کے اندر ہی اس کے دشمن چھپے بیٹھے ہیں کہ جن کو اگر وہ صحیح حق کے ساتھ استعمال نہ کرے تو وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں. اس لیے اگر انسان دنیا میں کسی پر زیادتی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے معافی مانگ لے. یہ بھی محاسبے کا ایک حصہ ہے. یعنی محاسبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ نظر آنے لگے، اور جب گناہ نظر آنے لگے تو پھر انسان ان کی تلافی کرے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے کہ اللہ اس کو ڈھانپ دے، لیکن دوسری طرف توبہ بھی کرے. کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس دنیا میں معاف کرا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے. اس سے پہلے معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دنیا میں ہی اپنا حساب صاف کرتے رہنا چاہیے. انسان ہے، کمزور ہے، کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہو جائے تو تلافی کرنے میں، معافی مانگنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے. پھر اسی طرح کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اس بات پہ بھی چیک رکھنا چاہیے کہ انسان نیکیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات چھوٹی سی نیکی قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال کا
کو وزنی کر دے گی اور اس کے لیے فائدے کی چیز ہوگی. پھر یہ ایک عادت بھی بن جاتی ہے. جب انسان ایک نیکی کو چھوٹا سمجھ کے اگنور کر دیتا ہے، پھر چھوٹا سمجھ کے، تو پھر اس سے بڑی نیکیوں کے بھی مواقع چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح انسان کے اندر الحسیب کی صفت کو جاننے کے بعد اپنا محاسبہ کرنے کی عادت تو ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہر وقت لوگوں کا محاسبہ نہ کرتا رہے، کیونکہ لوگوں کا حساب ہمارے ذمے نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا، میسج کنوے کر دینا، حساب لینا ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، کچھ کاموں میں انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، لیکن انسان دوسروں سے درگزر بھی کرتا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی نصیحت بھی کرتا جائے. لیکن ہر وقت دوسروں کے عیبوں پر نظر اور ان کی کوتاہیوں کو چنتے رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور مبلغین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مبلغین کو فرمایا گیا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کیجئے کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ ان پر محاسب نہیں ہیں، یعنی آپ کا کام ان کا حساب لینا نہیں ہے. اس لیے انسان کو پھر دوسروں کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے. چھپے ہوئے حالات، دلوں کے حالات، نیتیں، ارادے، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو پتا ہے. اور پھر ہر ایک کا باطن اللہ کے سامنے ہے. انسان ظاہر میں جو کچھ ہے اس کے مطابق ہی انسان اس کے ساتھ معاملہ کرے. پھر یہ کہ ہمیں اس بات کا حکم بھی نہیں دیا گیا کہ ہم لوگوں کے دلوں کے کھوج لگائیں اور ان کے اندر کی باتیں اگلوائیں اور ان سے طرح طرح کے سوال کریں. اور اسی طرح اس بات سے بھی بچنا چاہیے کہ انسان کسی کے پوشیدہ حالات اور کسی کے عام طور پر جو اس کے معمولات ہیں ان کا تجسس کرے اور اس میں ان کی ایسی باتوں کے پیچھے پڑ جائے کہ جو عیب سے تعلق رکھتی ہوں، کیونکہ جو کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کے گھر میں بھی رسوا کر کے چھوڑتا ہے. معاویہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اگر تو لوگوں کے عیبوں کی ٹوہ میں لگا رہے گا تو انہیں خراب کر دے گا، یعنی اس سے اصلاح نہیں ہوگی. یا فرمایا کہ قریب ہے کہ تو انہیں بگاڑ دے. پھر اسی طرح انسان کو بلا حساب جنت میں لے جانے والے کام بھی کرنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب لوگ سفارش کے لیے میرے پاس آئیں گے تو میں عرش تلے پہنچ کر اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا. پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد و ثنا کے دروازے کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے تھے، وہ محامد بتائے نہیں گئے تھے. پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول ہو جائے گی. اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، میری امت پر کرم کر. کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہے جنت کے داہنے دروازے سے داخل کیجیے، ویسے انہیں اختیار ہے جس دروازے سے چاہیں دوسروں کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں ہے یا مکہ اور بصرہ میں ہے، یعنی وہ اور دروازے بہت کھلے کھلے ہوں گے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے. اور ان میں سے کون لوگ ہوں گے کہ جو دنیا سے بے رغبتی کرنے والے اور اپنے مولا کا حق ادا کرنے والے، مرض پر مسلسل صبر کرنے والے، پھر پہلی صف میں ثابت قدمی سے قتال کرنے والے، مہاجرین کی مسلسل اللہ کی راہ میں رہنے والی جماعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری امت کی اس جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ جماعت مہاجرین کی ہے، وہ روز قیامت جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے. دربان ان سے پوچھے گا آیا تمہارا حساب کتاب ہو چکا؟ وہ کہیں گے کس موضوع پر ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا؟ مرتے دم تک اللہ کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر رہیں. وہ ان کے لیے دروازہ کھول دے گا
اور داخل ہو کر عام لوگوں کے داخلے سے پہلے 40 سال کا قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا علم ہونے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس نام کے ذریعے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. اس لیے ہمیں کثرت سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا چاہیے، خصوصاً مشکل حالات میں حسبی اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح صبح شام حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھا جائے کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. پھر مشکل حالات میں اللہ کے کافی ہونے کی دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہوں، ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے چکا ہے، اس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے، اپنا کان لگا دیا ہے، اب وہ نفخ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، یعنی سور پھونکنے کا. مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پریشانی میں کیا کہیں، یعنی اتنا مشکل سب کچھ سامنے آنے والا ہے تو کریں کیا؟ آپ نے فرمایا یہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہم نے اپنے رب پر توکل کیا ہے. پھر اسی طرح جب لوگ تکلیف دیں تو اس وقت بھی اللہ کو پکارا جائے اور اللہ کی کفایت کو کافی سمجھا جائے. حسبی اللہ و نعم الوکیل آزمائشوں کے وقت، تکلیف کے وقت، پھر اسی طرح حساب کے دن کی معافی کے وقت اس کے لیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر حساب کی تنگی سے پناہ مانگی جائے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ جو حساب لینے والا ہے تو ہم سب کا حساب بہت آسان کر دینا. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.